اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آڈیو نمبر 37۔ سب دعا کا اثر دیکھتے رہ گئے۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے 3 دن بعد ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہیرا اپنے نبی کی جھولی میں ڈال دیا۔ طبرانی اور ترمذی کی صحیح روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام۔ اے اللہ، عمر بن خطاب اور ابو جہل بن ہشام میں سے جو شخص تیرے نزدیک زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچا۔ یعنی ہم دیکھیں کہ ابو جہل اور حضرت عمر رضی اللہ کو بالکل ہم پلہ رکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر ابو جہل ایمان لے آتا وہ عمر کے مرتبے کا ہوتا، لیکن چونکہ اس کے دل میں طلب نہ تھی، اللہ تعالیٰ تو سینوں کا راز جانتے ہیں، اللہ کو پتہ تھا کہ کون طلب رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے عمر رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ عمر رضی اللہ عنہ کا تعلق بنی عدی کے قبیلے سے تھا۔ اسلام قبول کرنے کے ٹائم یہ بالکل نوجوان تھے، 26 سال ان کی عمر تھی۔ ان کا قبیلہ مقدموں کا فیصلہ کیا کرتا تھا، یعنی کہ ان کے اندر ایک سینس آف جسٹس تھا، انصاف پسندی تھی اس قبیلے میں، بڑا پوش قبیلہ تھا۔ مگر ان پر آبا پرستی، اینسیسٹر ورشپ کا پردہ پڑ گیا تھا۔ ان کے دل کے اوپر اور اپنے آبا اجداد کے کلچر کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ مکہ میں ان کی بہادری کے چرچے تھے، اور یہ ایجوکیٹڈ بھی تھے، یعنی اس ماحول میں ان چند لوگوں میں سے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ ان کے مزاج میں، ان کی طبیعت میں بات چیت کرنا، مقابلہ کرنا، للکارنا، یہ سب پایا جاتا تھا۔ نڈر ٹائپ تھے، اسلام کی مخالفت کھلم کھلا کیا کرتے تھے، لیکن اندر اندر مسلمانوں کی قوت برداشت اور ثابت قدمی پر بڑی حیرت بھی کیا کرتے تھے اور اپریشیٹ بھی کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے رہ رہ کر ان کے اندر شکوک و شبہات کا ایک سلسلہ ابھرتا رہتا تھا کہ اسلام جس بات کی دعوت دے رہا ہے شاید وہی زیادہ برتر اور پاکیزہ ہے۔ اسی لیے ابھی بھڑکے اور ابھی ڈھیلے پڑ گئے والی کیفیت رہتی تھی، یعنی پل میں تولا پل میں ماشا۔ ایک مرتبہ وہ حرم تشریف لائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ یہ سننے لگ گئے، ان کی تو زبان ہی عربی تھی، اور قرآن کو سن کر حیرت زدہ رہ گئے۔ دل ہی دل میں کہنے لگے، قریش سچ کہتے ہیں، یہ تو شاعر ہے۔ اسی وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، یہ ایک معزز رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ پھر ان کے دل میں خیال آیا کہ ان کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے کیا سوچا، ضرور یہ کوئی کاہن ہے۔ اتنے میں اگلی آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پڑھی، یہ کسی کاہن کا قول بھی نہیں، تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو، رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ بعد میں عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ پہلا موقع تھا کہ میرے دل میں اسلام کا بیج پڑا، اور اسی وقت سے میرے اندر اسلام جاگزیں ہو گیا، لیکن اس وقت انہیں خود شعور نہیں ہوا، کیونکہ دل اور دماغ پر خاندانی عصبیت کا پردہ چڑھا ہوا تھا۔ طبیعت میں بڑی سختی تھی، اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت بھری ہوئی تھی۔ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے، راستے میں کسی نے پوچھا، اتنے غصے میں کہاں جا رہے ہو؟ اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ اب غصے میں اپنی بہن کی طرف ہو لیے۔ اس وقت ان کے بہنوئی خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سورۃ طٰہٰ پڑھ رہے تھے۔ جب ان کے آنے کی آہٹ ہوئی تو ان کی بہن نے ان کو چھپا دیا اور وہ صحیفہ بھی چھپا دیا جو پڑھا جا رہا تھا، لیکن یہ ہلکی ہلکی آواز سن چکے تھے۔ آتے ہی بہنوئی کو مارا، بہن کو بھی مارا، بہن کے چہرے سے خون بہنے لگ گیا۔ بہن نے کہا، عمر چاہے تم ہماری جان ہی کیوں نہ لے لو، ہم اس دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور بہنوئی نے کہا، عمر اگر تمہارے دین کے علاوہ کوئی اور دین ٹھیک ہوا تو ذرا سا ان کو احساس ہوا۔ بہن کا بہتا ہوا خون دیکھ کر شرمندگی بھی ہوئی، انصاف والے قبیلے سے تھے نا، عدل کا خیال تو تھا ہی ان کے اندر۔ مانگ کر قرآن پڑھا اور وہی سورہ پڑھی جو ان کے بہنوئی پڑھ رہے تھے، سورۃ طٰہٰ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى
إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. انہی کی زبان تھی. بہت متاثر ہوئے. مسلمانوں کے ہیڈ کوارٹر دار ارقم میں پہنچ کر اسلام قبول کر لیا. جب بیت ارقم میں آ کر انہوں نے اسلام کا اقرار کیا، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں تھے. تو مسلمانوں نے اتنے زور کا نعرہ لگایا اللہ اکبر کہ اس کی گونج جو ہے وہ خانہ کعبہ تک سنائی دی. آپ کے ہونٹوں پہ نام عمر سب دعا کا اثر دیکھتے رہ گئے. پھر انہوں نے سوچا کہ کون ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میدان میں سب سے بڑا دشمن ہے. پھر یہ ابو جہل کے گھر گئے. دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل نے دیکھتے ہی کہا اہلاً و سہلاً، لیکن جیسے ہی عمر رضی اللہ عنہ نے بتایا میں ایمان لے آیا، اس نے ان کے منہ پر دروازہ بند کر دیا. پھر یہ گئے ایک آدمی کے پاس جو قریش کے اندر بات کا ڈھول پیٹنے میں بڑا مشہور تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے بتایا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تاکہ سب کو خبر پہنچ جائے. تو اس نے چیخ کر لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں بھائی، میں بے دین نہیں ہوا ہوں، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں. یہ سنتے ہی سارے لوگ عمر رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے. اب ہو یہ رہا تھا کہ لوگ عمر کو مار رہے تھے اور عمر لوگوں کو مار رہے تھے. ان سے 3 دن پہلے ہی حمزہ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے اسلام لانے کے واقعے میں کہا کہ جب میں مسلمان ہوا تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، خواہ زندہ رہیں خواہ مریں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ حق پر ہو، خواہ زندہ رہو خواہ موت سے دوچار رہو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تب میں نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ہم ضرور باہر نکلیں گے. تو پھر ہم 2 صفوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر باہر آئے. ایک صف میں حمزہ رضی اللہ عنہ تھے اور ایک میں تھا. ہمارے چلنے سے چکی کے آٹے کی طرح ہلکا ہلکا غبار اڑ رہا تھا، یہاں تک کہ ہم مسجد حرام میں داخل ہو گئے. قریش نے مجھے اور حمزہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو ان کے دلوں پر ایسی چوٹ لگی کہ اب تک نہ لگی تھی. اسی دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا لقب فاروق رکھ دیا، یعنی فرق کرنے والا، حق اور باطل میں فرق کرنے والا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے ہم خانہ کعبہ کے پاس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اور ان کے اسلام لانے کے بعد ہم برابر طاقتور اور باعزت رہے. صہیب رومی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لاتے ہی اسلام پردے سے باہر آیا، اس کی علانیہ دعوت دی گئی. ہم سرکل بنا کر خانہ کعبہ کے گرد بیٹھتے، بیت اللہ کا طواف کرتے، اور جو اب سختی کرتا اس سے انتقام بھی لے لیتے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.